أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھی باواز بلا چھوڑا نہیں شور پیسی بند کر دو اسے اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک اجتماعات میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک تسلسل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالی مجھے قرآن اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر کما حق ہو گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام یہاں کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کا انتخاب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اور قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، انہی کے گھر میں سے ایک معصوم چھوٹے بچے نے جو ماں کی گودی میں تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ اب یہاں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا وہ 2 ماہ کا بچہ، سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ سے بھی سوالیہ نشان بن کر سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پورے
حضور انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیجیے، آپ کے گھروں میں بھی بچے آئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ کبھی آپ نے سنا کہ پیدائش کے چند دنوں کے بعد کوئی بچہ بولا؟ نہیں، ناممکن ہے۔ بچپن میں بچہ نہ بولے تو اس کی عادت ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ آہستہ آہستہ جس طرح عمر کے تقاضوں کو پورا کرتا جائے گا، وہ اپنی عمر کے پروسیس سے نکلتا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ بچہ بولتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ 6 ماہ کے بعد بولے یا 6 ماہ سے پہلے بولے، مگر وہ چند ایک الفاظ، باپ کا نام بابا کہے گا، ماں کو پکارے گا، بس چند ایک جو افراد خانہ گھر میں رہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بولنا شروع کرے گا۔ لیکن کبھی آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی بچے نے مکمل گفتگو کی ہو۔ نہیں، ماں کی گودی میں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ماں کی گودی میں بچے کا نہ بولنا اس کی عادت ہے، اور ماں کی گودی میں بچے کا بول پڑنا یہ خدا کی قدرت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی، وہ بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ عزیز مصر نے کہا تھا اگر یوسف تم سچے ہو تو گواہ لاؤ، گھر کا معاملہ ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ وقت معین ہوا، لوگ آئے، بہت سے لوگ تماشائی بن کر آئے۔ آج دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام جس گھر میں غلام بن کر رہے، اور اس گھر میں ان پر تہمت لگی، اور دیکھتے ہیں کہ آج یوسف کے ساتھ گزرتی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو جانتا ہے تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، معصوم عن الخطا ہوں۔ معصوم عن الخطا اسے کہا جاتا ہے کہ گناہ جس کے قریب نہ جائے۔ کبھی آپ سوچے بھی نہ کہ نبی نے کبھی غلطی کی ہے۔ نبی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، سفر سے لے کر حضر تک، بلکہ یوں کہوں کہ زندگی کے پہلی سانس سے لے کر اور زندگی کی آخری سانس تک جس سے کوئی گناہ کبھی ارادہ بھی نہ ہوا ہو، اسی کو تو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، اور یہ گواہی مانگتا ہے۔ اس وقت تو ایک میں تھا یا عزیز مصر کی بیوی تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ مجمع لگا ہوا ہے اور تماشائی زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ ایسے معاملے میں تماشا دیکھنے والے بہت سی آ جاتے ہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عدالت میں پہنچے، اللہ نے فرمایا پیارے یوسف گھبرانا نہیں، یا اللہ وہ گواہ مانگتا ہے، گواہی کون دے گا؟ فرمایا یوسف اسی مجمع میں ایک خاتون ہے، برقع پوش ہے، اس کی گودی میں بچہ ہے، اور اسی بچے کو بلاؤ، عمر ہے 2 مہینے، 2 مہینے عمر ہے، وہ بچہ تیری گواہی دے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت ہے، وہ خاتون ہے، اس کے برقع پوش ہے، اس کی گودی میں بچہ ہے، 2 ماہ عمر ہے، وہ بچہ میری گواہی دے گا۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ کبھی بچہ بھی بولتا ہے؟
اس نے کہا کہ کچھ اور بچے ہوں گے جو نہیں بولتے، مگر یہ بولے گا اس لیے کہ حکم خدا ہو چکا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس کے لیے کہا اللہ اکبر، تو اب وہ بچہ ماں کی گودی میں تڑپنے لگ گیا۔ آواز ماں کی گودی میں تڑپنے لگ گیا۔ لایا گیا بچے کو۔ اب اس بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ دو ماہ کا بچہ، وہ جملہ یاد ہے نا، 2 ماہ کا بچہ ماں کی گودی میں نہ بولے، اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، اور وہی بچہ جو نہیں بول سکتا جب بولنے لگ جائے تو میرے رب کی قدرت ہے، اس کی قدرت پہ تو یقین ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو قرآن بولتا ہے کہ کیا کہا اس نے۔ اگر آپ کی طبیعت حاضر ہو تو پڑھ دوں، نہیں جو نہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، دل سے آواز آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں چلتا ہی آپ کی محبتوں پر ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ ایک مرتبہ ذرا ہاتھ دونوں بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ عزیز مصر نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ بولے گا، اور جب اشارہ ہوا تو وہ بچہ تڑپنے لگ گیا، وہ ہلنے لگ گیا، اور اس نے گواہی دی۔ اور گواہی کیا دی؟ یوں ہی صرف یہ نہیں کہا کہ بس یوسف سچا ہے، بلکہ کہا عزیز مصر وہ کرتا منگاؤ جو حضرت یوسف علیہ السلام محل سے جب باہر نکلے تھے، اور جب وہ کرتا منگایا گیا تو دلیل کے ساتھ بچے نے گواہی دی۔ اتنا بھی ہو سکتا تھا کہ بچہ کہہ دیتا، یا نہ ہی بھی کہتا تو بول پڑا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو لوگ مان جاتے بھائی جس کے لیے بچہ بول پڑا ہے بس ہم مان جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس بچے نے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، انہی میں سے ایک بچے نے جب گواہی دی، اور کیا کہا؟ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ جب آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر میرے بولنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ کوئی مقرر خطیب کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوتا کہ بٹن دبا دیا اور پھر چلتی رہے تو آپ کی مرضی کام کرتے رہیں، ادھر جاتے رہیں ادھر آتے رہیں اور ٹیپ ریکارڈ چلتا رہے۔ نہیں، یہ تو محبت کی جب دونوں تاریں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں نہ ملے تو کرنٹ نہیں آتا، اور جب مقتدی اور امام دونوں کا ذوق جب تک ملے نہ تو سفر مدینے کو جاتا نہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دی جا رہی ہے مگر دلیل کے ساتھ۔ اور اس بچے نے کہا جی کرتا منگاؤ، اگر کرتا آگے سے پھٹا پھر زلیخا سچی اور یوسف سچا نہیں۔ اور پھر قرآن بولا، اس بچے نے گواہی دی، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ
اوہ کیا شان ہے اللہ کے قرآن میں. بولیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں اس کچہرے میں اور عدالت لگی ہوئی، اور جب یوسف علیہ السلام کی گواہی دی جا رہی تھی اس بچے نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا تو پھر حضرت زلیخا سچی، اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. نہیں یوں نہیں، پھر ایک آواز آتا. شاہی مسجد دودلا میں آنے والوں، حضرت سیدنا یوسف کا حسن سننے والوں، ارے یہ حسن یوسف ہے اور ادھر حسن محمد ہے. وہ میں نے دونوں میں ان کی دونوں کی جھلکیاں پچھلے جو میں عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اللہ اکبر. اب سنیے، کرتا پیچھے سے پھٹا تو پھر حضرت یوسف سچے. وہ کرتا جب منگایا گیا، وہ کرتا جب منگایا گیا، اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اب دیکھیے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں. اس نے کہا کرتا منگاؤ، پیچھے سے بٹا تو حضرت سیدہ زلیخا سچی نہیں، یوسف سچے. اور جب کرتا منگایا گیا اور وہ کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا، اور پوری عدالت میں اعلان ہو گیا، مصر والوں اعلان کر دو یوسف سچا. یوسف سچے. پھر یوسف علیہ السلام کو اس پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا تھا. جیسے بھی ہوا قید خانے میں رکھ دیا. سیدنا یوسف علیہ السلام مسلسل 12 سال قید خانے میں رہے. حضور یہ کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، یہ تو میں صرف قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں اور مختصر سی تفسیر. 7 سال پہلے اس مصر کے قید خانے میں رہے، اور پھر یہاں ایک اور بڑا لطف، جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ بادشاہ نے 2 اور قیدی بھی ڈالے گئے. ایک قیدی کون تھا؟ جو بادشاہ کو پانی پینے والا ساقی تھا، اور دوسرا قیدی وہ باورچی خانے کا دروغہ تھا. یہ دونوں قیدی بن کر آئے. اب یوسف علیہ السلام کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، ارے یوسف خود بھی نبی ہو اور باپ یعقوب بھی نبی ہو اور دادا اسحاق بھی نبی ہو اور حضرت یوسف کا پردادا ابراہیم بھی نبی ہو. یہ جد کی جد نبیوں کی. کیوں بھئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام جب آئے قید خانے میں، وہ جو 2 قیدی ساتھ تھے انہوں نے دیکھا جس وقت یوسف آئے جیل کے جتنے قیدی تھے یوسف کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے. کوئی خدمت کرتا، محبت کرتے، ارد گرد مجلس لگ جاتی، محفل لگ جاتی، لوگ جمع ہو جاتے. یہ دونوں بڑے جلتے ہی کہتے ہم بھی اکٹھے آئے، یوسف کے ساتھ آئے. لوگ اس کو چھوڑتے نہیں اور ہمیں دیکھتے نہیں.
وہ اندر اندر جلنے لگے. ایک سڑن دی بیماری اللہ کرے کہیں کو نہ ہوئے جیڑا نہ بولے سی میں کہوں دے تے شاک پہ ویسی. ہن سجے کھبے دے گی نے کیونکہ ہمیشہ ٹھر دئی اپنے تے سڑ دئی اپنے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ خوش بھی اپنے ہوتے ہیں اور جلتے بھی اپنے ہیں. یہ کیسے؟ ابو جہل اپنا نہ ادا خدا نے نبوت ہی کو نہیں ہے جن کو نہ دولت نہ ثروت نہ سونے نہ چاندی ہے نہ کوئی شے کہ نہیں پر اے نہ جاندا رب نے نبوت ونڈی بھی نبی دا صدقہ ہے. سب تو وڈا سڑدا زیادہ سڑدا جلدا راندا. ایک جڑے نبی پاک کو لے کے محمد بن عبداللہ میرے گھر دعوت ذرا قبول کر. میرے لات منات حبل عزا بت خانہ دیکھو. سرکار فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں بت خانے نہیں ویندا. وال وال آوے یو آکھے کو پتا جو انہا آونا نہیں میں دعوت دیندہ رہا آکے میرے بت خانے وچ آکے دیکھو لاتے مناتے حبلے عزا کوئی لکڑ دا کوئی پتھر دا کوئی چونے دا کوئی مٹی دے خدا بڑھے نا آکے دیکھو تیرا کی ہو جا خدا جڑا نظر نہیں آندہ فرمایا میں نہیں آندہ. ایک جہاڑے اللہ فرمائے محبوب جی مولا فرمائے ہونا آندہ بے سجن گال مکمل بات کرے پہلے ٹور پو. اچھا سرکار دے کول ہے سرکار دا پہلے پتہ لگ گیا جو آندھا پہ. اگر محمد بن عبداللہ جلو میرے نال سرکار اٹھی کھڑو تھے فرمائے جولو آدھے ذرا ٹھہر ونو میں انتظام کرا میں گھر ون کے اپنے کو ڈساں جو میں لوگاں کو ڈساں مہمانہ کو ڈساں جو آندھا پہ. آپ فرمائے ٹھیک ہے ون اے جوان چلا گئے تے ہیک کو ون کی آدھے میاں خیال کرے میں مسلمانہ دے نبی کو سڑھایا کوئی نہ اٹھے کوئی نہ اٹھے. خبردار جے کر اٹھی جو تے عزت کرو ول عزت کرو تے ول دشمنی کہیں دشمنی ہوئے تے ول عزت کہیں. لہذا اللہ دا نبی آندہ پہ کوئی نہ اٹھے. اے جو آگ کے کھڑو تے انتے سرکار دی ذات جو چلیے میرے پاک پیغمبر فرمائے صحابہ جو لوگ کٹھے چل دیں بت خانے ابو جہل دعوت دے گئے. نبی پاک جو ہیں اللہ فرمائے جبریل جی مولا فرمائے کتنی بندے کھڑے یہ ابو جہل دے ویڑے تے بت خانے کتنی بندے مولا 50 پر میں 100 فرشتہ لا 100 فرشتہ نالا مولا حکم فرمایا اے آدھے جنا میرا نبی آوے تے کوئی نہ اٹھے آوے میرا یار تے اٹھن نہ. سعید فاروقی کرے نبی دا ذکر تے تسا بولو نا نہ جے کو رب نے زبان دی توجیہ کے سبحان اللہ واقع خبردار کوئی نہ اٹھی جے. سرکار آئے جو ہے اللہ فرمائے جبریل جی مولا کتنی بندے مولا 50 اکے 100 فرشتہ نہ اللہ مولا حکم اکے این آکھے جو کوئی نہ اٹھے ایویں کر ایک فرشتہ این کافر دے سجے ایک فرشتہ کافر دے کھبے تے جیڑے لے میرا نبی آوے ان دے کان کل پکڑ کے کھڑا تھا کھڑا. جاگ رہے ہو جبریل جی مولا آکھے میرے نبی دا وڈا دشمن کون ہے ابو جہل کو تو ہی دے نیڑے کھڑا ان فرشتہ دا اس تھا تے جس لئے میرا تیرا نبی جو آئے نا اے فرشتے دا سکھے کھڑے ہیں تے انہا آکھے نہیں اٹھنا انہا کو ابو جہل منع کی دا جو نہیں اٹھنا سرکار ذات جو تشریف کرنا یہ تے سب تو پہلے ابو جہل اٹھی کھڑو تھا. ہون جڑے لے وڈیڑا جو اٹھی جے تے چھوٹے آپ پہ اٹھی کیوں بھائی اے جو اٹھے تے سارے ہولے ہولے کر کے اٹھی کھڑو تے ابو جہل کو وڈی کاوڑے لگیے وہاں کہ میں تا کو منع کیتا جو جڑے لے مسلمانہ دا نبی آوے کوئی نہ اٹھے انہاں کہ ساکو دا منع کریں دا بے آپ کیوں اٹھے. اور جڑا جواب اون دیتے تو کوئی دسا ہون سجے کھبے دے گنے تو سہیوں دے کان نالی میں مروڑ نہ دے سکے یہ ٹھنگا تا مارتا میاں تو ہی بول. اچھا تو او تا کافر نے تا نبی دے غلام بیٹھے یہ تا نبی دے صرف تربیت واسطے تغیب پہ دینا.
ابو جہل جو اٹھے انہیں کہ تو کیوں اٹھے کہ میں ای واسطے اٹھیا وڈی کوشش کی ہے جب نہ اٹھی جا لیکن کیا کران جیڑے لے میں نہ اٹھی نام تے میرے کان پھٹ دیان وہاں کے تیرے پھٹ دیان ساڑے مٹو نکل دیان تے ہمیشہ ٹھر دئی آپنے تے سڑ دئی آپنے تے اللہ سڑا نہ لے تو بچاوے بولو اے سڑ دے رہتے یوسف علیہ السلام قید خانے وچ بیٹھے مدت گزری ہے آہا قید خانے میں بیٹھے ایک سوداگر گزرا آپ نے دیکھا یہ میرے وطن کا لگتا ہے آواز دی تال جلدی آؤ وہ عبرانی زبان میں عربی زبان میں بتا رہا ہوں اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے بلایا جلدی آ وہ قریب آیا اور جب اس نے حضرت یوسف کو چہرہ دیکھا ان کے حسن و جمال کو دیکھا اور کبھی قید خانے کو دیکھا حیران ہو گیا کہنے لگا قید خانہ دیکھتا ہوں تو سمجھ نہیں آتی تو قید میں کیوں پڑا ہے اور جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں لگتا ہے کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی ہوں تجھے بتا کہاں سے آ رہا ہے کہنے لگا حضرت میں کنان سے آ رہا ہوں فرمایا اچھا کنان میں کس نبی کا دور ہے اس نے کہا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹے کے ساتھ سامنے باپ کا نام آیا تو رونے لگ گئے فرمایا تم بھی یعقوب علیہ السلام کے غلام ہو حضور میں بھی ان کا امتی ہوں فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان کا حال کیا ہے اس نوجوان نے کہا ایک قید میں بیٹھنے والے جدردہ یوسف گم تھے صحیح جدردہ یوسف گم تھے یعقوب نے کہیں کو صورت نہیں دکھائی روندے روندے اکھان دی بھی نہیں ختم تھی گئی ہے میں نہیں یاد اللہ دا قرآن دے واب یدد عین لاہو وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ جی روتے روتے بینائی ختم ہو گئی آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ ایسا کرو تو کہاں جا رہا ہے جی میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری فرمایا یہ انگوٹھی تیرے سامان تجارت جتنا بھی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتی ہے اور یہ تو اگر نگینے کو پہچانتا ہے اس نے کہا جناب میں پہچانتا ہوں واقعی بڑا قیمتی ہے فرمایا یہ انگوٹھی بھی تیری اور مال بھی تیرا منافع بھی تیرا واپس جا میرا کرتا لے جا اور یہ کرتا یعقوب علیہ السلام کو جا کر دے انہیں کہو کہ اس کرتے کو آنکھوں پر لگاؤ تو بینائی واپس ہی آ جائے گی بینائی واپس آ جائے گی اب وہ اس نے وہ کرتا لیا بڑا ایک طویل واقعہ اختصار کے ساتھ کرتا لیا اور جب وہ لے کر کنان میں پہنچا تو آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ پھر اللہ کا قرآن پھر بول پڑا اذهبوا بقمیصی نہیں جب تک ہر دل سے اور ہر زبان سے آواز آئے گی تو تم آگے پڑھو اذهبوا بقمیصی اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا اب لطف مجھے آیا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا دو بینائی واپس آ جائے گی یہ کوئی اور بات کرتا تو شاید ہم نہ مانتے لیکن جب اللہ کا قرآن کہے پھر تو انکار نہ کریں
سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جب وہ قید خانے سے چلا، اور جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنان میں آیا، اسے خبر نہیں کہ یہ بھی بہت بعد میں اس علاقے میں آیا، اسے خبر نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کہاں ہوں گے۔ اب قدرت خدا کی دیکھو، ارے جدائی کرنا بھی کیسی ہے، اور کسی کو جدائی کے بعد ملوانا بھی کیسا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ، بڑی خوبصورت بات، دلچسپ بات۔ وہ کرتا لے کر آیا تو راستے میں ابھی کنان کے اس شہر میں داخل ہوا تو سوچنے لگ گیا میں کس سے پوچھوں تاکہ کوئی راستہ سیدھا بتا دے، میں سیدھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جاؤں۔ تو راستے میں ندی پہ بیٹھ کر بڑھیا کپڑے دھو رہی تھی۔ بی بی یعقوب علیہ السلام کا گھر جانتی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا بس میں کنان سے چلا، شام جا رہا تھا، مصر کے راستے سے قید خانہ دیکھا، قید خانے میں قیدی دیکھا، بڑا حسین تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کنان میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا کس کے امتی ہو؟ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کا۔ اس نے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ میں نے کہا ان کا بیٹا جب سے جدا ہوا وہ روتے روتے بینائی ختم ہو گئی، تو اسی نے کرتا دیا ہے، کہا یہ کرتا لے جاؤ، یعقوب کی آنکھوں پر لگاؤ، بینائی واپس آ جائے گی۔ تو کہا کرتا دکھا، کرتا دیکھا، کہا یہی کرتا تو یوسف کا ہے۔ اگلی بات سنو، انشاءاللہ اس سے زیادہ ذوق آئے گا، سبحان اللہ خود کہو گے۔ کہنے یہ کرتا تو یوسف کا، میں نہیں جانتا، بس قید خانے میں بیٹھا تھا، لگتا نہیں تھا کوئی قیدی ہے، بڑا خوبصورت تھا۔ کہا نہیں تو بتا نہ بتا، کرتا بتا رہا ہے اور کرتے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یوسف کا ہے۔ اور وہ سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا پہلے آئے گا، یوسف کی خبر بعد میں آئے گی۔ مائی کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا یوسف سے پہلے گم ہو گیا تھا، میں بھی یوسف کے اسی علاقے میں یعقوب علیہ السلام کی میں بھی امتی ہوں، کلمہ انہی کا پڑھتی ہوں۔ میرا بیٹا یعقوب یوسف سے پہلے گم ہو گیا تھا، اور میں رو رو کر عرض کرتی یا اللہ میرا بیٹا کب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے یوسف کی خبر بعد میں آئے گی، تیرا بیٹا پہلے آئے گا۔ یا اللہ یوسف کی خبر آ گئی ہے، میرا پتر، میرا بیٹا کہاں گیا؟ وہ جوان بھی تڑپنے لگ گیا۔ اب ملاپ دیکھو کیسا ہو رہا ہے۔ بی بی مجھے یوسف علیہ السلام کا کرتا دینا ہے، یعقوب کا گھر بتا۔ اس نے کرتا لے لیا، کہنے لگی میں کرتا نہیں دوں گی، پہلے مجھے اپنے رب سے بات کرنے دے۔ اے اللہ تو نے کہا تھا یوسف کی خبر بعد میں آئے گی اور تیرا بچہ پہلے آئے گا، اب یوسف کی خبر آ گئی لیکن میرا بیٹا نہ آیا۔ اس کرتا دینے والے نے پوچھا امی بڑھیا یہ بتا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے کا نام بشیر ہے۔ یہ بچہ تڑپ کر ماں کے قدموں میں آیا، امی پھر مبارک ہو تیرا بیٹا بشیر میں ہوں۔ اور یہاں پچھلے جمعے تو آپ نہیں آئے تھے، میرے والد گرامی مولانا غلام رسول کا پنجابی میں شعر پڑھا کرتے تھے۔ تاڑی اجازت ہوتے پڑھ دیا تے میرے بڑے مہربان قبول شریف تو آئے نے تے حاجی صاحب دی اجازت ہوئے تے پنجابی تاڑی زمانے تے اجازت ہوتے میں پڑھ دیا۔ کی خیال ہے؟ امی تیرے پتر دا نام کی ہے؟ ہائے ہائے پتر میرے پتر دا نام بشیر ہے تے قدمہ تے ڈگ پیا۔
ماں آکھ دیئے او بڑیا آکھ دیئے کون ہے؟ آن دیئے ماں تو آکھ دیئے یوسف دی خبر بات جی آئے گی اوہی تے میں تے بڑیا رو کے آکھ دیئے یا رب سائیں اے سچا وعدہ تیرا میرے خیال میں پنجابی ٹھیک نہیں پڑھ رہے کیوں پا جمیل بیٹھا وہ ٹھیک ہے کچھ تے بول بھی تے سی نا وہ تسی آندے انہیں پنجابی بول تے بہن بولنا تسی چپ ہو جاندے ہو تے وہاں سے وہ سمجھتے نہیں اوندی ہی نہیں جی آئے گی تے تعریف تے تہاڈی ہوئے گی نا بھائی یا رب سائیں اے سچا وعدہ تیرا اے یوسف دیا اے خبر لیا من والا اے ہوئی پتر میرا یوسف دیا خبر لیا آیا مرحبا اللہ تجھے سلامت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد یاسین کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد ذرا تم بھی بولو ذرا تم بھی بولو ذرا تم بھی بولو ذرا وہ بھی بولیں ذرا یہ بھی بولیں ذرا مل کر بولو ذرا مل کر بولو ذرا دل سے بولو ذرا ہوش سے بولو ذرا گوش سے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا ناز سے بولو ذرا نیاز سے بولو ذرا ہوش سے بولو ذرا مل کر بولو ذرا ہولے ہولے ذرا دھیرے دھیرے ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ہو یوسف کا حسن اور میرے محمد کا حسن نظر نہ آئے حسن یوسف اور ہے حسن یوسف اور ہے اور حسن محمد اور ہے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا ہاں آپ جانا بڑھئے آپ جانا ہاں آپ جانا اور ہے ان کا بلا طور اور معراج کے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیا ارے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا وہ حسن یوسف تھا اور مدینے کی گلیوں میں حسن محمد نظر آیا خوش ہو کر کہو جی
مصر کے بازار میں جس نے حسن یوسف کو دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ فلما رأینہ اکبرنہ فلما رأینہ اکبرنہ، وہ مصر کی عورتوں نے دیکھا، زلیخا کے گھر میں دیکھا، مصر کے بازار میں دیکھا، مصر کی وادی میں دیکھا، اور دیکھنے والی عورتوں نے دیکھا اور بڑی محبت سے دیکھا اور یوسف کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور جنہوں نے مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بشر ہے ہی نہیں۔ ارے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کو دیکھا تو کہا یہ نبی ہے، اور جب مدینے کی گلیوں میں مدینے والوں نے محمد کو دیکھا کہا مدینے والوں محمد نہیں خود خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور خدا لے چلے وہ جگہ تمہیں دکھاؤں، میرے محمد کی گلیوں میں چل رہے تھے جہاں اس وقت جہاں جب آپ باب السلام سے ادھر باہر کو آئیں، ادھر ریاض، ادھر جنت البقیع ہے، اور ادھر وہ چھتریوں والا علاقہ جہاں میرے آقا دو عالم باب السلام سے آتے تھے، اسی جگہ پر مدینے کا بازار تھا، مدینے کا بازار تھا، اور صحابہ کی چال تھی اور چل رہے تھے۔ ابی ہریرہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے چلے، کبھی پیچھے آئے، اور صحابہ نے کہا ابی ہریرہ کیا ہو گیا؟ کہا مدینے والو یا معشر المدینہ، اے اہل المدینہ، اے مدینے والو، رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں نے خدا کو دیکھا مدینے کے بازار میں دیکھا۔ انہوں نے کہا خدا کو دیکھا؟ کہا واللہ باللہ ثمت اللہ، میں نے خدا کو دیکھا مدینے کے بازار میں دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا، بول رہا تھا، بول رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ صحابہ نے کہا خدا صورت سے پاک ہے، وہ مورت سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، اور تو کہتے میں نے خدا کو دیکھا؟ پر میں واللہ باللہ ثمت اللہ، میں نے خدا کو دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری، پیکر صدق و صفا، منبع جود و عطا ابو بکر صدیق آئے، پکڑ کر سینے لگایا، پر میں ابو بکر میں مانتا ہوں کہ تو نے خدا دیکھا، یہ تو بتا کس کی صورت میں دیکھا؟ میں سینے میں دل ہے اور دل میں نبی کا پیار ہے تو دل سے کہہ دو رأیت ربی فی، میں نے مدینے کے بازار میں نے خود خدا کو دیکھا، خدا کو دیکھا۔ خدا تو چلنے سے پاک، وہ دیکھنے سے پاک، نظر آنے سے پاک، وہ صورت سے پاک، وہ مورت سے پاک، وہ شکل سے پاک، وہ حیت سے پاک، وہ جسم سے پاک، وہ حیت سے پاک، وہ جسم سے پاک۔ وہ تو نے کیا کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں کیا خبر، میں تمہیں بتاؤں، میں نے رب کو دیکھا، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا، بول رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ ابو بکر نے پکڑ کر سینے لگایا، میں مانتا ہوں تو نے دیکھا، مگر اتنا تو بتا کہ کس کی صورت میں دیکھا، کس کے حسن میں دیکھا، کس کے جلوے میں دیکھا، کس کے جمال میں دیکھا؟ ابی ہریرہ کو بتایا، کہا واللہ یا ابا بکر صدیق رأیت ربی فی صورت محمد، میں نے خدا کو دیکھا ہے تو محمد کی صورت میں دیکھا ہے۔ میں نے خدا کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا، میں نے الہ کو دیکھا تو محمد کی صورت میں دیکھا۔ اور جہاں محبت والو، میرے والد گرامی پڑھا کرتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے۔ اب آخری دو مصرے سنا دوں، ایسی سبحان اللہ سناؤ گے؟
جیسی بات ہوگی ویسے سبحان اللہ سنوں گا، جیسی بات ہوگی ویسا جذبہ دیکھوں گا، جیسی بات ہوگی ویسی تڑپ دیکھوں گا، جیسی بات ہوگی ویسی آپ کا حسن دیکھوں گا، جیسی بات ہوگی ویسی آپ کا کمال دیکھوں گا۔ کہا کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش الا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ باقی مضمون اگلے جمعے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، مصطفیٰ کے جلووں سے کیا سما بندہ ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان
کا گھر میں روشنی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری